الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سیرت کورس کا آج تیسرا سبق ہے. کچھ چیزیں ہم نے رات پڑھی تھیں، تو آج کا جہاں جہاں سے سبق سٹارٹ ہوگا اس کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شام. پہلا سفر شام تھا جو ہم نے پڑھ لیا. آج ہم دوسرے سفر شام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی اور آپ کی امانت داری، سچائی اور پاکیزگی کا چرچا دور دور تک ہونے لگا، تو مکہ کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ، جو اپنے مال دوسروں کو تجارت کے لیے پرسنٹیج پر دیا کرتی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام چلے جائیں، میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ دوں گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام کے لیے روانہ ہو گئے. اس سفر میں سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وہاں نستورہ نام کا ایک پادری راہب رہتا تھا، عیسائی رہتا تھا. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک تمہارے علاوہ کوئی شخص بھی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا ہے. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی دیکھی اور میسرہ سے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں. اس سفر میں سیدہ خدیجہ کو عام تجارتی اسفار کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع ہوا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ اجرت سے زیادہ معاوضہ دیا. سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جب دھوپ کی شدت ہوتی تو میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے سایہ کیا ہوتے تھے. تو یہ شام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر تھا. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس آئے تو میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر شام کے حالات اور واقعات کے بارے میں آگاہ کیا. سیدہ خدیجہ نے ان باتوں کا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے تذکرہ کیا. یہ جو ورقہ بن نوفل تھے یہ ایک عیسائی عالم تھے. انہوں نے سیدہ خدیجہ کو کہا کہ دیکھو، جو واقعات تم مجھے سنا رہی ہو اگر یہ واقعی سچے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ سن کر سیدہ خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی رغبت پیدا ہوئی. چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا. مشورے کے بعد نکاح کیا، اور جو نکاح تھا یہ ابو طالب نے پڑھایا تھا. باقی نکاح کا طریقہ اس وقت کیا تھا، وہ جیسے ان کا طریقہ ہوتا تھا اس وقت وہ پڑھا دیتے. ظاہر ہے اس وقت تک اسلام تو نہیں آیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. ادھر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو قریش خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے لیے جمع ہوئے، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی، خانہ کعبہ بہت کمزور ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، اور یہ نشیب سا اس کا جو صحن ہے نشیبی جگہ کے اوپر ہے، پانی وغیرہ بارش کا جو آتا ہے وہ سارا بیت اللہ کے اندر آ جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کی جدید تعمیر کی جائے. لیکن انہوں نے یہ پھر مشورہ کیا کہ دیکھو، اس کے اندر حرام کمائی کا ایک پیسہ بھی نہیں لگنا چاہیے. اور پھر انہوں نے اس کو آسان کرنے کے لیے مزید یہ کام کیا کہ خانہ کعبہ کے جو مختلف حصے تھے وہ مختلف قبیلوں کے دوران تقسیم کر دیے کہ دیکھو یہ حصہ تم بناؤ گے، یہ حصہ تم بناؤ گے، یعنی اس میں جو کچھ لگے گا وہ تمہارے ذمے، وہ تمہارے ذمے. تو انہوں نے اس طرح تقسیم کر دیا. بالآخر تعمیر کا کام شروع ہو گیا اور حجر اسود تک دیوار کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کا جب موقع اور مرحلہ آیا تو لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا. ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ یہ فضیلت وہ حاصل کرے، یہ سعادت اسے حاصل ہو. معاملہ جو تھا وہ قتل و قتال تک پہنچ گیا. اخیر میں ایک بابا جی تھے وہاں پہ، ابو امیہ بن مغیرہ. انہوں نے مشورہ دیا، دیکھو کل صبح کے وقت جو شخص بنو شیبہ کے دروازے سے سب سے پہلے اس مسجد میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے اور ہم سب اس کے فیصلے کو تسلیم بھی کریں گے. یہ تجویز سب نے قبول کر لی. چنانچہ سارے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. دوسرے دن جب دیکھا تو سب سے پہلے اس دروازے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی صادق اور امین ان کے ہاں مشہور تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے
اپنا ثالثی مقرر کر لیا کہ ٹھیک ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے ہمیں یہ قبول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی وہ بڑی قابل تعریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر میں رکھا، اور چادر کے کونے سب قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ تم پکڑ لو اور اس جگہ پہ لے چلو جہاں کے اوپر حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ جب وہ سارے اس جگہ لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہی وہ حجر اسود اٹھا کر اس جگہ کے اوپر نصب کر دیا۔ تو یوں ایک بہت بڑا جھگڑا جو متوقع تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بصیرت کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا واقعہ تھا۔ یہ ظاہر 35 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند فرمانے لگے، اور مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر اس غار میں تشریف لے جاتے، کئی کئی دن تک وہاں قیام کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ پھر جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو پھر واپس تشریف لے آتے اور دوبارہ کھانا پینا لے کر توشہ لے کر پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو ربیع الاول کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے، یعنی خواب میں جو چیز دیکھتے تھے صبح کو وہ پوری ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ 6 ماہ کے بعد رمضان کے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک ریشمی رومال تھا جس پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات لکھی ہوئی تھی۔ وہ ساری ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، تو وہ 5 آیات اس کاغذ پر لکھی ہوئی تھی۔ سیدنا جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان آیات کی تلاوت کریں، پڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سن کر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پوری قوت کے ساتھ دبایا، اور پھر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری بار جبریل نے پھر پوری قوت کے ساتھ آپ کو دبایا اور پھر وہی آیتیں پڑھ کر سنائی اور آپ کو پڑھنے کو کہا۔ تو اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا۔ بس حضور نے ان آیات کو پڑھا، ادھر سے جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وحی الہی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ سیدہ خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کے بدن پر کمبل ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتے، یعنی اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ یہ تسلیاں دینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے۔ اچھا، یہ جو تسلیاں دی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اہل علم یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر بندہ پریشان ہو تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اسے تسلیاں دے اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی ان کا تذکرہ بھی کرے، اور خاص طور پہ وہ جو نیک اعمال کرتا ہے ان نیک اعمال کے حوالے سے ان کو بنیاد بنا کر تسلی دے، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو یہاں پر تسلی دی، اور ان کی جو خوبیاں تھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ ہلاک نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے سیدہ خدیجہ تو پہلے سے جانتی تھی کہ یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنیں گے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور ان کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدا کی ذات پاک ہے، خدا کی ذات پاک ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے خدیجہ اگر تم باقی سچ بول رہی ہو تو اس کے پاس وہی فرشتہ آیا جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے، ان سے کہو کہ وہ ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دلانے کے لیے آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے،
ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی کہ آپ ان قریب نبی بننے والے ہیں، بلکہ آپ نبی بن گئے ہیں۔ آپ سے فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ بھی ہوتا اور طاقتور بھی ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور کو تعجب ہوا۔ یہ تعجب اسی لیے ہوا تھا کہ ابھی تک تو یہ لوگ میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، چھوٹا بڑا ہر کوئی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے خلاف ہو جائیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جس شخص کو بھی نبوت کی دولت سے نوازا گیا اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ صرف یہ نبی نہیں، جو شخص بھی دین کی بات کرے گا جہاں کہیں بھی، تو سوسائٹی والے اس کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ آج بھی اگر کوئی شخص سنتوں پر عمل کرنے کی بات کہے، اپنے گھر میں کرے، اپنے معاشرے میں کرے، تو لوگ کہیں گے چل آیا تو بڑا ہے مولوی ہے، باقی تو سارے تیرا یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جب بات شادی کی آئی ہے یا کل خانی کی آئی ہے یا فلاں رسم نبھانے کی آئی ہے، تو اب تو بڑا صوفی بن رہا ہے، اب تو بڑا مولوی بن رہا ہے۔ تو یہ پوری قوم کا شروع سے اب تک مزاج رہا ہے کہ جو شخص بھی دین کی بات کرے گا لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے، ویسے بڑی عزت کریں گے، دین کی بات کریں گے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو یہی بات جو ہے ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ جو شخص بھی نبوت کی دولت سے نوازا گیا اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ پھر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد صحیح قول کے مطابق 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آئی۔ پھر ایسا ہوا کہ 3 سال کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی آواز سنی جو آپ کو آواز لگا رہا تھا۔ آپ نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان فضا کے اندر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی پکار رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رعب و ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ تھا جو ہے وہ مختصر سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ۔ اب رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کیا تھی، ان میں مورخین کا کافی اختلاف ہے۔ عمر کے سلسلے میں تو ہے کہ 40 سال تھی، بعض کہتے ہیں 40 سال 1 دن، بعض کے نزدیک 40 سال 10 دن، بعض کہتے ہیں 40 سال 2 ماہ تھی آپ کی عمر، بعض کہتے ہیں آپ کی عمر 42 سال تھی، بعض کہتے ہیں 43 سال تھی، بعض کہتے ہیں 45 سال تھی۔ لیکن صحیح قول یہ کہ حضور کی عمر جب مکمل 40 سال تھی تو آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے، اور جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 5 دن تھی تب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور رہا مہینہ، تو مہینے کے سلسلے میں رمضان مبارک، ربیع الاول، رجب المرجب وغیرہ کے اقوال ملتے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے سے سچے خواب کی ابتدا ہوئی اور رمضان کے مہینے میں پہلی وحی آئی۔ اور باقی رہی تاریخ کیا تھی، تو تاریخ کے سلسلے میں 17 رمضان، 1 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 17 رجب، 7 رمضان، 14 رمضان، 24 رمضان، یہ مختلف قسم کے اقوال ملتے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول سے سچے خواب کی ابتدا ہوئی اور 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، یہ اس کا مختصر سا پس منظر تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تو نبی بنانے کے بعد آپ نے دعوت کا کام کس طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قم فانذر، یعنی اب ہم جو مرحلہ پڑھ رہے ہیں یہ ہے نبوت سے ہجرت تک کا۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ولادت سے نبوت تک، کہ آپ پیدا ہونے سے لے کر نبوت تک کے جو اہم اہم واقعات ہیں ہم نے وہ ڈسکس کیے تھے۔ اب ہم یہ دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر نبوت سے ہجرت تک کے واقعات بتائے جائیں گے۔ آپ نبی بنے اور ہجرت کی یہ جو مکی آپ کی زندگی ہے، جو مکی دور ہے، جو 13 سالہ، اس کو ڈسکس اب ہم کریں گے نبوت سے ہجرت تک۔ تو نبوت سے ہجرت تک کے اندر جو پہلا ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے خفیہ طور پر دعوت دینا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، قم فانذر کے ذریعے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ چنانچہ عورتوں میں سے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال، اور آزاد غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام قبول کیا۔ چونکہ اس دور میں علی اعلان اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی تھی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چپ کے اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور آپ نے حضرت زید بن ارکم کے گھر کو، جو خانہ کعبہ سے 130 میٹر کی دوری پر تھا، کلومیٹر نہیں، 130 میٹر کی دوری پر کوہ صفا کے قریب واقع تھا، آپ نے اس گھر کو اپنے اس کام کا مرکز بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور اسلام قبول کرنے والوں کی خصوصی تربیت بھی اسی مکان میں فرماتے۔ بعد میں یہی مکان دار ارقم کے نام سے مشہور ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسی نام سے آج کل بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ دار ارقم ایک مشہور سکول بھی ہے، جانتے ہیں کہ اس کے مختلف برانچز ملک بھر کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خفیہ طور پر دعوت دینے کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد ہے علی الاعلان دعوت۔ نبوت ملنے کے 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں اور عام لوگوں کو علی الاعلان دین اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا، جس میں تقریباً 50 لوگ شریک ہوئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین حق کا اعلان کیا، لیکن ان میں سے کسی شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو بندہ دین کا کام کرے اور دین کا کام اس کا آغاز کرے، شروع کرے، تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کا کوئی ایک بندہ بھی ہم نوا نہ ہو، اور وہ جتنے بھی خلوص سے دعوت دیتا ہو، کوئی ایک بندہ بھی نہ سنتا ہو۔ تو جب محنت ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ کارواں بنتا چلا جاتا ہے، اور لوگ اس کی اس دعوت پر لبیک کہتے چلے جاتے ہیں۔ جو ہمارا جو یہ کورس ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، کچھ اور بھی ہیں جو صرف ریکارڈنگ سنتے ہیں کہ وہ اس ٹائم مصروف ہوتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کورس کے اندر شرکت کی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی لوگ تھوڑے سے جڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے مقصد نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ کیوں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کام کی طرف ہم آغاز کر چکے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو کام شروع کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں پھر کوئی رسپانس نہیں آتا شروع کے اندر، اور بندہ جب اخلاص سے اس کام کو کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کام کو دوام بھی بخشتے ہیں، اور اس کام کے اندر برکتیں بھی ڈالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے، جو یہ ادارہ ہم نے آن لائن بنایا العصر اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ مخلص لوگ ہیں، جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس مواقع نہیں ہے، تو ہم ان کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ وہ دین سیکھ سکیں۔ تو بہرحال اس کھانے کی دعوت پر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ کر، یعنی پہلے آپ خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، پھر صرف اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اور پھر عام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، یا ہائے صبح کا خطرہ۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ کسی اہم بات کو بیان کرنے کے لیے پہاڑی پر چڑھ کر اسی طرح اعلان کیا جاتا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم اسے سچ مانو گے؟ سبھی لوگوں نے کہا، ہاں جی، ہم اس بات کو بالکل سچ مانیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے ہر قبیلے والوں کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، اے قریش کی جماعت، اے بنو عبد مناف، اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب بن لوئی، اے عباس، آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس بات کے اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ کے عذاب سے میں تو تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ یہ سن کر قریش غصے میں آ گئے، اور ابو لہب نے غصے میں آگ بگولا ہو کر آپ کی طرف ایک مٹھی مٹی کی پھینکی اور کہا کہ اے محمد، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہم سب کو اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے ابو لہب کی اس بےہودہ حرکت پر اسی وقت سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہوں۔
تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کی بھی اور اس کی بیوی بھی جو کہ حضور کے ساتھ دشمنی کرتی تھی، تو یہ صورت پھر نازل فرما دی۔ تو یہ تھا جو ہے پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے عام دعوت دینا۔ اب ہے کہ کفار کی حضرت ابو طالب کے پاس آمد۔ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت کے ساتھ تبلیغ کا کام کرنے لگے اور کفار کے بتوں کی حقیقت اور ان کے عقائد کی خرابیوں کو بیان کرنا شروع کیا، تو قریش بہت غصے میں آ گئے اور آگ بگولا ہو گئے، اور ابو طالب کے پاس آ کر ان کو کہا کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین میں عیب لگاتا ہے، حالانکہ تمہارا دین بھی تو وہی ہے جو ہمارا دین ہے، لہذا اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکو ورنہ اس کی مدد مت کرو۔ حضرت ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ حضرت ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت دینے سے نہیں روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے کام میں لگے رہے۔ یہ دیکھ کر کافروں کی جماعت پھر سے ابو طالب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابو طالب، اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکو ورنہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا۔ قریش کے اس غیظ و غضب کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور قریش کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد فرمایا کہ اے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں دین کی دعوت دینے سے نہیں رکوں گا، یہاں تک کہ خدا کا دین غالب آ جائے یا مجھے موت آ جائے۔ رسول اللہ کی اس استقامت کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے بھی آپ کی مکمل حمایت کا اعلان فرما دیا، اور رسول اکرم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، جاؤ اور اپنے دین کے تبلیغ کرتے رہو، میں تمہیں ان دشمنوں کے حوالے کبھی نہیں کروں۔ تو اس طرح جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب بھی جو ہے وہ ہماری باتوں میں نہیں آئے اور ہمارے جو دھمکی شمکی دی ہے ہم نے وہ بھی ان پر کوئی اثر نہیں کر سکی، تو اب انہوں نے کہا کہ چلو لالچ دے کے دیکھتے ہیں، بندے کو ڈراؤ، ڈرے نہ تو اس کو لالچ پیش کرو۔ تو یہ دنیا کی شروع سے ہی رسم چلی آ رہی ہے کہ وہ اسی طرح نظام چلاتے ہیں۔ چنانچہ جب قریش کی پہلی تدبیر ناکام ہو گئی تو انہوں نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی لالچ دے کر اسلام کی تبلیغ سے خاموش کر دے۔ رتبہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اے بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے قوم میں سب سے اچھے ہو، اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، یعنی کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اور ان کے آباء و اجداد کو جاہل سمجھتے ہو، لہذا اگر اس نبوت کے دعوے سے تمہارا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا مال دے دیں گے، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس دعوت سے تمہارا مقصد سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب تمہیں ویسے ہی اپنا سردار مان لیتے ہیں، اور اگر اس دعوت سے تمہارا مقصد بادشاہ بننا ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی مان لیتے ہیں، اور اگر تم یہ سب باتیں کسی دماغی خرابی یا پاگل پن کی وجہ سے کرتے ہو معاذ اللہ، تو ہم تمہارا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ اتبا جب گفتگو سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ حامیم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی، جن کو سننے کے بعد اتبا دم بخود اور ساکت ہو گیا اور کفار کی جماعت کے پاس جا کر بولا کہ جو کلام میں نے سنا ہے نہ تو وہ جادو ہے نہ ہی وہ شاعر اور کاہنوں کا کلام ہے، لہذا تم اس شخص کو اپنے کام کرنے دو، کیونکہ اس کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور اس کے کلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ سن کر کفار کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا پر بھی جادو کر دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ سمجھا کہ اتبا کے اوپر بھی جو ہے وہ جادو ہو گیا۔ تو اگلا مرحلہ ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ تو ہم آج کے سبق میں بس جو ہے یہی پڑھتے ہیں کہ کفار نے مسلمانوں پر بڑی سخت سزائیں کسی، ظلم و ستم کیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوسرا جو مرحلہ ہے جس میں ہم مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت سے لے کر اور مدینہ ہجرت تک انشاءاللہ پھر وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو مشرکین نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے نہ تو ابو طالب سے مدد مل رہی ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی لالچ اثر کر رہی ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو سخت سزائیں دینی شروع کر دی۔ چنانچہ کسی صحابی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس قدر مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے، کسی صحابی کو پانی میں غوطہ دے دیا جاتا، کسی صحابی کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، کسی صحابی کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، کسی صحابی کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، کسی صحابی کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے جاتے تھے۔ لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود ان میں سے ہر ایک صحابی کی زبان پر اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے،
اللہ ایک ہے کا نعرہ ہی رہتا تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں بھی بڑا سبق ہے کہ ہم ذرا غور و فکر کریں کہ کس طرح صحابہ کرام نے تکلیفیں سہ کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، تو ہمیں بھی اس دین کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ تو بہرحال کل کے سبق سے انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 میں پڑھیں گے کس طرح مسلمانوں کی حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم مسلمانوں کی ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ سے لے کر اور ہجرت مدینہ تک کے مرحلے کو پورا کریں گے۔ تو آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خلوص کے ساتھ ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ایک ہی سبق کو ہم بار بار سن بھی سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سیرت کی یہ باتیں گھر بیٹھے بٹھائے فضول کوئی ویڈیوز دیکھنے کی بے طرح کی باتیں سن لیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں پیدا ہو اور دین کے ساتھ بھی لگاؤ پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔